بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعمان احمد بٹ ہوں اور آپ G4 گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج کا ایک بڑا ہی ہاٹ ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. ہاٹ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے جم خانہ گجرانوالہ. جم خانہ گجرانوالہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. آڈٹ شروع ہوا، آڈٹ کون کر رہا ہے، کون سی کمپنی کر رہی ہے، کرپشن کس نے کی، سابق سیکٹری کون ہے، کون کون اس کے ساتھ ملوث ہیں. کیا ڈی سی گجرانوالہ جو یہاں پر رہ کر گئے ہیں، جن کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، سنا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی ہونے والی ہے، اور کیا گجرانوالہ کے جو موجودہ کمشنر ہیں وہ بھی اس کرپشن میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، یہ جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں شفقت عمران، سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی تحقیقات کرتے ہیں اور بڑی زبردست خبریں لے کے آتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ نعمان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا آپ کو سب سے پہلے تو حج کی مبارک ہو. آپ شکریہ. حج کا فریضہ ادا کر کے آئے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ خبریں تو بڑی ہاٹ سی آ رہی تھی کہ جی جم خانہ میں پہلے جس طرح کے جو الیکشن آگے ہو گئے، کس طرح کیا، کس نے کیا کیا، ڈی سی کے پاس کون پیش آئے، یہ تو خبریں لوگ سنتے ہی جا رہے ہیں. ابھی آج کے دن میں ایک بڑی مزیدار خبر آئی ہے جو کہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے ہی وہ بریک کی ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، جم خانہ کی بہت ساری جو ہے نا وہ انکوائریز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے سابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض موہل صاحب کے خلاف بھی ایک انکوائری جو ہے وہ بلکہ میری اطلاعات کے مطابق جو میرے ذرائع ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اس پر جو ہے وہ کارروائی کا حکم لکھ کر بھجوا دیا گیا ہے، یعنی کہ رجسٹرڈ دا کیس کہا گیا ہے. اینٹی کرپشن وہ اس کے بہت سارے پارٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پارٹ میں اگر دیکھا جائے تو جو ان پہ الزامات ہیں ان کو اگر سر دست ایک لمحے کے لیے بعد میں ڈسکس کریں تو آج جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سیل ٹیکس کی چوری کا الزام ہے. وہ 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کی بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سیل ٹیکس جو ہے نا ادا نہیں ہوا. اس کو کس طرح مبینہ ساز باز کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں اپنا پنجاب ریونیو اتھارٹی، انہوں نے انجم ریاض سیٹھی صاحب ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ساز باز کی یہ تھی اور انہوں نے جو ہے وہ لیا نہیں ہے یا کیا خرد برد ہوا ہے. تو اس پر جو ہے وہ وزیر اعظم پورٹل پر ایک درخواست بڑی لمبی چوڑی گئی ہے جس پر یہ انکوائری انیشیٹ ہو گئی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو پنجاب ریونیو اتھارٹی کے جو لوگ ہیں، پنجاب ریونیو کے جو سینئر ممبران پر مشتمل ایک ٹیم جو ہے وہ کل، جو میری اطلاعات ہے کہ وہ کل جم خانہ میں آ رہی ہے، اور انہوں نے ان کو جو انجم ریاض سیٹھی ہیں ان کو طلب کیا ہے، ان سے جواب لینے کے لیے پوچھا ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ سیکٹری جم خانہ کو طلب کیا گیا ہے ساتھ. یہ بڑی اہم بات ہے. سابق سیکٹری ہیں. ہاں، سابق سیکٹری جم خانہ جو ابھی ہیں ان سے سارا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ آپ نے 3 سال کا جو ممبر سازی کا ریکارڈ ہے وہ بھی لے کے آنا ہے. اس پہ بہت ساری جو ہے وہ بے ضابطیاں سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے الزام عائد ہو رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو انکوائری ہے یہ اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ آلریڈی پہلے ہی چل رہا تھا اینٹی کرپشن میں ممبر سازی کے حوالے سے، کیونکہ ان پہ الزامات یہ ہیں. اور ایک نعمان بھائی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ ابھی میں تو ان درخواستوں کے ذریعے، ان آرڈر کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، اور یہ میری علم میں جو ہے کل ہی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جم خانہ کہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اگر جم خانہ رجسٹرڈ نہیں تھا تو پھر یہ لوگوں سے فیسیں کیسے وصول کی جاتی رہیں؟ اگر جم خانہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو کیا لوگوں کو 10-10 لاکھ روپیہ لوگوں سے فیسیں وصول کر کے، تو اس کا تو پھر سارے کا سارا جو ہے وہ کام اس پہ ہی، اگر یہ ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے. دیکھیں زمین پر تو مجھے رجسٹرڈ نظر نہیں آ رہا، جو ہو سکتا ہے مریخ پہ ہو، ادھر کہیں مشتری پہ ہو، لیکن یہ جو میری ناقص عقل کے مطابق اور جو میں نے اپنی انویسٹیگیٹو جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں انہی تحقیقات کے مطابق مجھے پتا چلا ہے کہ یہ میں آئی واز شاکڈ کہ یہ رجسٹرڈ نہیں. پچھلے دنوں، پچھلے چند سال کے دوران اس کی حالت جو ہے وہ بدلی ہے. پچھلے جم خانہ جو جب ہوتا تھا، آفیسر کلب اسے کہتے تھے، جم خانہ ابھی رکھا گیا. بہت سارے لوگوں کو کہا گیا، ڈپٹی کمشنر صاحب جو تھے اور جو اس کے سیکٹری تھے وہ چینج ہوتے رہے، حالانکہ اس میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ صاف شفاف ایک انتخابات ہونے کے بعد، ایک الیکشن ہونے کے بعد اس کی جو ہے وہ جو منتخب ہو کے آئے اس کو سیکٹری اس کا بننا چاہیے، اس کے عہدیداران الگ سے ہیں، اس کا جو باقاعدہ قانون ہے وہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں
یہاں پہ جو وہ کی گئی ہے کنسٹرکشن، وہ پیپرا رولز کی وائلیشن بھی کی گئی ہے. آپ نے کہیں ٹینڈر نہیں کیا، آپ نے کوئی اخبار اشتہار نہیں کیا، آپ نے جو اندر جو وہاں پہ جتنی کنسٹرکشن کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ایک سرکاری جو سسٹم ہے اس کے مطابق اس کی پیپرا رول کی وائلیشن کی گئی ہے، وہ بھی ایک انکوائری انیشیٹ ہو گئی ہے. اور کل جو انکوائری ہو رہی ہے وہ بڑی مزیدار ہے. میری تو انجم ریاض سیٹھی صاحب سے بات بھی ہوئی ہے فون پہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ سیٹھی صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں جو سیل ٹیکس ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے دینا ہے، یا انہوں نے کوئی واضح کرنا ہے جم خانہ نے، لیکن میں نے انہیں نوٹس کیا ہے 3 کروڑ 90 لاکھ روپے. میں نے کہا یہ شور کے 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کا ہم نے نوٹس کیا؟ کہتے بالکل میں نے کیا ہے، اور میں کیوں نہیں ان سے لوں گا؟ ٹھیک ہے نا جی، میری سرکاری ذمہ داری ہے. تو میرے خیال سے آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پہ میں سوال کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی ہوٹل تعمیر کر لے بندہ تو اس کو نوٹس دینے کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے؟ نوٹس دینے کے بعد اس کی حالت جو ہوتی ہے، وہ بیچارہ کہیں کسی ادارے کے پاس جاتا ہے، کہیں اس کا ترجمہ کروانے جاتا ہے، کہیں کسی میں یہ کس کا کیا ہوگا. میرے خیال سے انجم ریاض سیٹھی صاحب کا جو کام خالی نوٹس دینا نہیں تھا، ان کا 3 کروڑ 90 لاکھ روپے وصول کرنا تھا ان سے. اچھا یہاں پہ نا آپ کو تھوڑا سا، میں چونکہ ہم دونوں ایک پروگرام کرنے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے، اپنے پاس سے تو بتا نہیں سکتے. شوکت صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ یا میں جب بھی کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کمپنی بناتے ہیں، پاکستان کے رول کے مطابق، اور ہمارا جو ایف پی آر ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے رول کے مطابق ہمیں رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم ایف پی آر میں نہیں ہیں. ہاں نہیں. دوسری بات جب یہاں پر یہ بے ضابطگیاں ہو رہی تھیں، ہم نے چیخ کر، آج بھی جم خانہ اور اس شہر کی انتظامیہ کے در و دیوار اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم چیختے رہے. بالکل آپ نے کیا، ہم نے اپنے حصے کا دیا. آپ نے اس میں ایکسٹرکشن، جب اس کی جو وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا تھا، اور وہ ایک نیا اسپورٹس ہال جس کو اسپورٹس ارینا کا بنایا جا رہا تھا، تو مجھے یاد ہے آپ نے اس پہ اس دفعہ بہت زیادہ کام کیا تھا. بہت ساری باتیں، ہم اس پہ نہیں جائیں گے، یہ لمبی چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اس پہ ایک ضمنی کوسچن کروں گا. وہ جو اسپورٹس ارینا بنا ہے، کبھی غریب کا بچہ اس پہ کھیلتا دیکھا؟ نہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں کھیلتے، وہ کبھی بھی نہیں کھیلے گا. عامر رحمان صاحب. ہاں، دوسری بات یہ، میں اسی پہ رہوں گا، یہ ٹاپک کیونکہ یہ ہے، جب یہ سب کچھ بن رہا تھا، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سٹی کے جناب ہال صاحب تھے، اور کمشنر ہمارے یہی تھے، اور یہ سب کچھ کمشنر صاحب ہی کروا رہے تھے. کس طرح ہماری جو ہمارا ہال ہے نا، ضلعی ہال جو اس کو بولتے ہیں، میرے نام ضلع کونسل ہال کا جب بجٹ تھا وہ ادھر لگ رہا تھا، اور یہ کمشنر صاحب کی مرضی سے لگ رہا. دوسری بات، ہم نے درمیان میں سے، آپ اور میں اسی شہر کے باسی ہیں، ہم نے شہر کو لیفٹ سائڈ پہ اسی کمپنی باغ کو دیکھا کہ عورتیں ہوا کرتی تھیں اور رائٹ سائڈ پہ مرد ہوا کرتے تھے. درمیان میں ایک سڑک ہوا کرتی تھی جو گزرگاہ بھی تھی، جو سی پی او دفتر کو ملاتی تھی. درمیان سے فینس کو ختم کر دیا گیا اور اس کو جم خانہ میں ملا لیا گیا، اور جو درمیان میں وہ سڑک تھی وہ گجرانوالہ میونسپل کارپوریشن نے بنائی تھی، اور اس کے پیسے بھی آج بھی آپ گجرانوالہ کارپوریشن میں چیک کر لیں، وہ انہوں نے پے کیے ہوئے ہیں اسی ڈی سی صاحب کی مرضی سے. تیسری بات، جب یہ اس طرح کر رہے تھے تو اسی دوران ان کے اوپر ایف بی آر میں کیس چل رہا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں ایف بی آر کے کوئی قانون ہے، اندھا قانون نہیں ہے پاکستان کے اندر. جو بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آتے ہیں، آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ کی وہ سیل ہے، آپ نے ایز پر ایف بی آر اپنی 17% سیل جو ہے وہ لینی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. آج 18% ہو گئی ہے اس بجٹ میں، 18 سے بھی بلکہ بڑھ گئی ہے. وہ 18% سیل دینی پڑتی ہے اس کے اوپر جو آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں. اب ان کو یہ تھا کہ اگر 1 کروڑ کا ڈالتے ہیں، پہلے کیس موجود ہے، وہ پیسے کاٹیں گے، یہ وہ اکاؤنٹ کو سیز کر دیں گے. دوسرا، نئی ممبرشپ ہوگی، 18% اس میں سے کٹ جائے گا، تو ہمارا کروڑ میں سے ہمارا تھا وہ چلا گیا. انہوں نے جتنی ممبرشپس کروائی تھیں، سارے کے سارے پیسے یہ اپنے پاس کیش کی صورت میں رکھتے. تو یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے. بالکل ہے. سب سے بڑی وائلیشن انہوں نے یہ کر دی ایف بی آر کی کہ یہ سرکار کا پیسہ کھاتے رہے. کھاتے سے مراد جیب میں لے کے گئے یا نہیں، یہ تو آڈٹ رپورٹیں بتائیں گی، جو انٹرنل آڈٹ ہو رہا ہے ان کا آؤٹ سورس ہو رہا ہے، انٹرنل نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے جو جم خانہ کے اوپر بلڈنگ پہ پیسے لگائے، جو انہوں نے پیسے لگائے یہ وہی پیسے تھے جو ممبران سے لے رہے تھے. ان کے اپنے اکاؤنٹوں میں تو نہیں پڑے تھے، وہ تو احتیاط ان کے پیچھے چڑھی ہوئی تھی. اس میں بے ضابطگیاں انہوں نے ممبرشپ میں یہ کی، کسی کا پچھلی ڈیٹوں میں کیا، کسی کا موجودہ ڈیٹوں میں کیا. جو رشتہ دار آ گیا
صرف اپنی ووٹنگ بڑھانے, کیونکہ یہ جو رجیم یہ کام کرتی رہی, ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی. کمٹمنٹ کیسے ہوئی تھی؟ چیمبر کے جس طرح 2 گروپ ہیں, اسی طرح وہی 2 گروپ یہاں پر آئے, انہوں نے کہا اے واری ساڈی تے اگلی واری تہاڈی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ باری جب آئی, عامر رحمان صاحب نے اپنی باری انجوائے کی, اس کے بعد جب انہوں نے ایکسٹینشن لینا چاہی اور انہیں ڈی سی صاحب کے دور کے اندر لینا چاہی, تو انہوں نے تھوڑا سا رولا ڈالا. رولے میں جس طرح اس گروپ کا ایک بندہ سامنے آیا, وہ تھوڑے سے علیحدہ بھی ہوئے, انہوں نے کہا چلیں ان کو ٹائم دیں, ایز پر کمٹمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کا آئے گا. یعنی کہ جو پہلے ایک مناپلی چلا کرتی تھی نا چیمبر آف کامرس میں, یہ اسی کو وہ لے کر سامنے آ رہے تھے. اب یہ تو وہ کرتے رہے کہ اپنی, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو بھی ہے وہ پھر بھی ہمارا بندہ ہی ادھر آئے. ہمیں اس بات پہ دوبارہ ایک پروگرام کر لیں گے, ایک اور سیشن کر لیں گے. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پیپرا رول کی انہوں نے خلاف ورزی کی, انہوں نے کوئی ٹینڈر نہیں کیا, انہوں نے کوئی اشتہار نہیں دیا, انہوں نے کوئی کسی اپنی مرضی کی ہر چیز انہوں نے چلائی. ایک تو یہ کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ رجسٹر نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کیس ہے جو FBR میں چل رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپرا رول جو ہے, یہ جو PRA والے ہیں, جو پنجاب ریونیو اتھارٹی والے ہیں, وہ محترم کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو نوٹس دے دیا ہے. کیا بھائی آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ نے صرف نوٹس سے ہی کام کو نا, کیا رحمان وہ کہہ رہے ہیں نوٹس میں لیا تو کک نہ لیا, وہی آپ نے انڈرسٹینڈنگ سے نوٹس دیا گیا تھا اور اس وجہ سے دیا گیا تھا. دیکھیں یہ تو بات نظر آ رہی تھی. ایک بلڈنگ ایک فیکٹری والا ہے, وہ اتنی زیادہ سیل کرتا جا رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں آیا, تو FBR اس کو چھوڑ دے گی؟ FBR تو نہیں چھوڑے گی. دیکھیں نا آپ اسی کو تھوڑی سی بات, ایک چیز اور میں معذرت سے آپ کی بات پڑھ رہا ہوں, کیا یہ جو بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے کیا اس کا نقشہ اپروو ہوا؟ نہیں, یہ بڑا اہم بات ہے. دیکھیں اس شہر میں کون سی بلڈنگ آپ نے DC صاحب کمشنر صاحب بننے دی ہے جس کا نقشہ نہیں بنا؟ کیا آپ کے لوگ وہاں پہ جا کے نوٹس نہیں دیتے؟ کیا وہ بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی نوز کے نیچے ہے, اس کا مطلب ہے آپ بھی شامل ہیں. DC صاحب پہ تو بہت سارے الزامات ہیں. دیکھیں نا DC صاحب پہ انہی الزامات کی روشنی میں جو ہے وہ ایک انکوائری اینٹی کرپشن کے اعلیٰ افسران کر رہے ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈگ آؤٹ ہوئی ہیں. دیکھیں جب آپ رجسٹرڈ نہیں تھے تو پھر آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ جی ہم پہلے تو افیسر کلب سے جم خانہ ہوا, جم خانہ کو ساتھ جو لاہور جم خانہ, سرگودا جم خانہ کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے. سیم اسی طرح کی جو ہیں وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. لوگ جو ہیں ہمارے بزنس مین جو ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ لی ہیں, ممبرشپ لی ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ ایسی بے ضابطگیاں بھی ہیں ممبرشپ میں جن میں اس علاقے کے لوگ بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا کئی ممبرشپس لوگوں نے لی ہیں, کچھ دلوائی گئی ہیں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے, اگلی اپنی دوبارہ اس پہ براجمان ہونے کے لیے. صرف یہ اس ٹائم کی جنگ ہے. جس طرح آپ نے وہ ایک لفظ سنا ہوگا یا ایک لائن سنی ہوگی, جب ہمارا یہ جنرل الیکشن ہوا ہے اس میں نا ایک محترم تھے ہمارے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے تھے, اور وہ کسی ایک بڑے گجرانوالہ کے جو بہت بڑا ایک ٹائکون گجرانوالہ میں ہرایا گیا ہے نا, اس کے اگینسٹ جو کھڑے تھے نا, ان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی نا تو سنا یہ جا رہا, تو انہوں نے کہا جی مجھے نا چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنا دیں تو میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, اس کو ادھر سے ادھر لا سکتا ہوں. یہ وہی چیز جم خانہ میں آئی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی ادھر بھائی ہو تو اسی ادھر بھائی آئیں. بالکل ایسی بات ہے. اور چیمبر کی پوری نگاہیں ہیں اس الیکشن پہ. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں تحقیقات اب مختلف زاویوں پہ چل رہی ہے. درخواست دہندہ بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے ایک تھے, اب بہت زیادہ آ گئے ہیں. ایک شخص نے تو پوری کی پوری کہانی لکھ دی ہے. وہ درخواست منظر عام پہ آ رہی ہے جس میں ساری چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے, جس میں پیپرا رولز بھی ہے, جس میں یہ ممبر سازی جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے رولز کو وائلیٹ کر کے یہ جو ہے نا ممبر سازی کی گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کے عین وقت پہ یہ سارا سسٹم شروع ہو گیا ہے. انکوائری پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کل جو ہے وہ PRA کیا اس پہ کرتا ہے. لیکن ہوا نہیں ہے ویسے, یہ میں بات آپ کی کاٹی ہے مدد سے, ہو سکتا ہے یہ ہوا نہیں ہے, یہ کروایا گیا ہے. یہ جس طرح چیمبر میں ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں نا کہ وہ اسٹے والا آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے اسلام آباد چلا جاتا ہے, وہ جناب ادھر چلا جاتا ہے. وہاں پہ وقت یہ تھا کہ اس وقت منسٹر ہمارے شہر کا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ریمرس تو نہیں ہے یہ بات, مطلب جو اگر گراؤنڈ کو ریئلٹی کو میں دیکھوں تو یہ واقعات اثر انداز ہوتے رہے ہیں نا. وہ تو ماشاء اللہ سے ہمارے شہر کی
کلاتھ بورڈ کے الیکشنوں پہ بھی اثر انداز ہوتے رہے ہیں. شکر ہے ہمارے الیکشن نہیں ہوئے ساتھیوں کے, 900 پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب کو اس کی کہانی باقاعدہ سنائی گئی, اور یہ جو ارینا اسپورٹ ہال بنا ہے ان سے افتتاح کروانے کے وہ بہت خواہش مند تھے. کوشچن بھی ہوا تھا, ہاں اس پہ کوشچن بھی ہوا تھا, اور وہ چاہ رہے تھے, اور چیمبر نے بھی بڑا کچھ لوگوں نے زور لگایا, اور شیخ صاحب جو ہیں عامر رحمان صاحب انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ اس کا افتتاح کریں, اور یہ چیزیں ساری بات ہے. لوگوں کو تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے لیے یہ بن گیا, یہاں پہ یہ ہوگا, اور دیکھیں ویسے پہلے تو یہ ہے وہ کمپنی باغ ہی نہیں کاٹا جانا چاہیے. یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ جو لیڈیز کلب ہے نا وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے. ختم کیا جا رہا ہے بھائی, وہ ختم ہو چکا ہے, اس کی دیواریں توڑ کے اس کو ضم کر لیا گیا ہے. اس کی جو عورتیں ہیں جو ممبران تھیں جن پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, کاشف صبر خان صاحب کی جو والدہ تھیں وہ بھی ادھر ممبر تھیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے صدیق صاحب ہیں ان کے سسٹر بھی وہاں پہ تھیں, اور یہ ساری چیزیں ان عورتوں کو ممبر بنایا گیا ہے, اور صرف ان کو بھی ایک مطلب سبز باغ دکھایا گیا نا, جی بڑا ہو جائے گا آپ آئیں گے. ایک بیسیکلی نا ہمارے شہر کے لوگوں میں تو اتنی چلے, ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, لیکن ہماری اپنی اویئرنیس اتنی نہیں ہے, ہماری سوچ بھی چھوٹی ہے, اور ہمیں سنا کر دبا کر بھی چھوٹا کیا جاتا ہے اسی چیز سے. اچھا یہ جو جم خانے کا اکاؤنٹ ہے اس سے پیسے میرے خیال ہے کہ وہ نکالنے کی اتھارٹی ڈی سی صاحب کے پاس نہیں تھی. کیا اس میں پیسے گئے؟ ہاں یار وہ جب جائیں گے تو نکالیں گے نا بھائی. اچھا خیر یہ انہوں نے کہیں اور اس کو پیسوں کو رکھا ہے, لیکن وہ کیش کی صورت میں رکھا ہے. وہ اکاؤنٹ کو وہ اتھرائز نہیں تھے چلانے کے. وہ دیکھیں یہ 3-4 انکوائریز بڑی ہیں, اور میں قبل از وقت کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. میرے پاس کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ کچھ کہہ دیں تو میرا خیال ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں ان پہ ایف آئی آر درج ہونے والی ہے, جس میں آڈٹ کیا کہتا ہے جو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو رہا ہے. یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ تو بہت کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ان کے لحاظ سے تو اندر سامان کی خریداری میں بھی جو ہے وہ خود ہوئی ہے. اندر جو جم خانے کا جو سپورٹس ہال ہے جس میں آپ کا جو جم کا سامان ہے, جسے ہم ویٹ لفٹنگ کا سامان کہتے ہیں یا ایکسرسائز کا سامان ہے, اس کی خرید و فروخت میں کہیں اگر وہ 3 لاکھ کی مشین ہے تو کہیں وہ 7 لاکھ کی لکھ دی گئی ہوئی ہے, کہیں وہ 4 لاکھ کی چیز آئی ہے تو اس کو 10 لاکھ کے نزدیک وہ 7 لاکھ کی ہوگی, آپ کے نزدیک 3 لاکھ کی ہے. نہیں یہ بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں بڑی لیول پہ سننے میں آ رہا ہے. میں قبل از وقت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے شکنجے میں آئیں گے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ ایسا. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اے ڈی سی آر رہ کے گئے ہیں حسین چودھری صاحب, یہ انہوں نے اس کا سسٹم شروع کروایا تھا. ان کی یہ خواہش تھی کہ یار یہ جم خانہ خوبصورت ہونا چاہیے, یہ جم خانہ یہ شیخ صاحب تو بعد میں آئے ہیں ان کے, اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کروایا. تو یہ بھی میرے علم میں ہے کہ اس میں بہت ساری فنڈ ریزنگ بھی ہوئی. ہمارے گجرانوالہ کے جو بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کو ان میں شامل کیا گیا کہ آپ یہ بنوا دیں, ہمیں یہ کروا دیں, یہ ہمارا جو ہے وہ جو واکنگ ٹریک ہے اس کو ایسے کروا دیں, اس پہ پیسے لگا دیں. وہ بھی پیسے جو ہیں نا وہ کہیں ادھر ادھر ہیں, وہ بیچ میں لکھا نہیں ہے کیونکہ وہ تو انہوں نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم نے فیسوں کی مد سے یہ سارا کچھ ایسا کیا تھا. تو جی آپ ایک بات بتائیں, عامر رحمان صاحب ماشاء اللہ پہلے چونکہ آپ کو پتا جی ڈی اے میں بھی رہے ہیں, اور ادھر سے بھی وہ بڑے الزامات ہیں, ہم تو نہیں کچھ بھی کہتے, اور ادھر بھی آگے وہ الزامات. کیا وہ بچے نہیں ہیں, وہ ایک منجھے ہوئے بزنس مین ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, لیکن وہ چیمبر کی سیاست بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی انہوں نے 1 سال ایک بڑا ٹینیور گزارا ہے. انہوں نے یہ جو آڈٹ ہو رہا ہے, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کھلا چھوڑا ہو. انہوں نے کوئی خانہ پوری کوئی کاغذوں کی جو فائل کا وہ ضرور بھرا ہوگا, ویسے نہیں ہو سکتا. یا وہ کسی طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے فنڈ دیا, یہ مسجد تھوڑی تھی. دیکھیں اس کے 2 سے 3 مینیجر جو ہیں وہ نوکریوں سے فارغ کیے گئے, وہ بڑے اہم گواہ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں ایک ریٹائرڈ افسر تھے کسی ادارے کے, ان کو فارغ کیا گیا. انہوں نے بڑا شور مچایا کہ بھائی ادھر تو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. پھر ایک اور کو رکھا, اس کے بھی بارے میں بھی بڑا شور مچا کہ اس نے بھی بار میں باتیں کی, لیکن یہ سب پیپرا رولز کی وائلیشن کے پہ ہوا ہے.
آپ کسی کو بھی اگر وہاں پہ بھرتی کرنا ہے تو آپ نے اخبار اشتہار دینا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ بار بار پیپرا رول کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کس رول کی یہاں پر جو ہے نا اس کو اپنایا گیا ہے؟ یہ بات تو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ یار ڈی سی صاحب کے اتنے بچے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح لائٹ سمجھتے رہے، اور انہوں نے فار ایگزامپل اگر مبینہ طور پر کہیں کہ اگر اس فنڈ کو استعمال بھی کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ تو واضح نظر آ رہا تھا کہ لوگ اس پہ چیخیں گے، بعد میں ان پہ کیس ہو سکتے ہیں، بعد میں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ تو گجرانوالہ لگنے سے پہلے قصور نہیں تھے؟ ہاں قصور ہی وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ آپ کسی انکوائری کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ؟ میرا خیال ہے. اچھا دیکھیں میں اب وہ وہاں یہاں پہ نہیں ہے، میں ان پہ جو نہ ہو ان کے اوپر جو نا بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھتے ہیں کیا جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے خلاف میرے خیال سے 4 سے 5 انکوائریز چل رہی ہیں، جس میں لنک روڈ کی بھی ہے، جس میں یہ جم خانہ بھی ہے، جس میں کوئی مدنی روڈ پہ کوئی پیٹرول پمپ تھا وہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو فارم ہاؤس کی بھی چل رہی ہے. ہاں فارم ہاؤس کی بھی، لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، جم خانہ میں جو تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میرے علم کے مطابق ایک بڑی سکیم سامنے آئے گا، ایک بڑا سکیم سامنے. چلیں یہ ٹائم آج زیادہ ہو گیا، ہم کل اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ایک اور نئی بات بتائیں گے کہ جم خانہ کے اندر سیاست کون کر رہا ہے اور کس طرح کی یہ سیاست ہے، اور چیمبر کو پکڑ کے کیوں جم خانہ میں لایا جا رہا ہے، اور کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ کچھ لوگ ایسا چاہ رہے ہیں کہ پہلے چیمبر کا الیکشن ہو جائے اس کے بعد جم خانہ کا الیکشن ہو، اور کرپشن تو جس نے کی ہے وہ پکڑی ہی جائے گی. اور سرکاری کون سے لوگ ہیں، غیر سرکاری کون سے لوگ ہیں، یہ آڈٹ کے بعد چیزیں سامنے آ جائیں گی. مجھے اور شفقت صاحب کو دیجیے اجازت، کل ایک نئی چیز کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اللہ نے کے بعد.